اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پیٹرولیم مصنوعات پر ڈیلرز مارجن کی منظوری دے دی. سمری وزارت پیٹرولیم نے بھجوائی تھی. اس سے پہلے کامیاب مذاکرات کے بعد پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے کل کی ہڑتال کا اعلان واپس لے لیا تھا. امریکی فوجی کمان سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل پریڈ کوپر کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات. خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر بات کی. دفاعی شعبے میں تعاون، خطے کی حالیہ صورتحال اور علاقائی سلامتی اور استحکام بڑھانے کی کوششوں سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. آبدار ہرمز سے نکلتے ہوئے جہاز پر ڈرون حملہ. برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کا کہنا ہے جہاز کو معمولی نقصان پہنچا، عملہ محفوظ رہا. اس سے پہلے متحدہ عرب امارات کے 2 آئل ٹینکرز پر حملہ کیا گیا. اماراتی حکام کا کہنا ہے ایران نے ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی سے وابستہ 2 جہازوں کو نشانہ بنایا. مصر اور بحرین نے ہرمز میں جہازوں پر حملے کی شدید مذمت کی. واقعے کو بین الاقوامی سمندری قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا. امریکہ کا ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے مزید سخت پابندیاں عائد کرنے کا اعلان. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے ایران کے خلاف ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ایران کے دنیا بھر میں موجود بینک اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل کرنسیوں کو منجمد کیا جائے گا. ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس سے ایران معاشی طور پر تنہائی کا شکار ہو جائے گا. ایرانی صدر کی پاکستان عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد. کہا ایران پاکستان کے ساتھ جامع تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم پر قائم ہے. ایران اور پاکستان کے مشترکہ مفادات پہلے سے کہیں زیادہ جڑے ہوئے ہیں. روسی صدر نے یوم آزادی پر پیغام میں کہا روس اور پاکستان کے تعلقات کامیابی کے ساتھ فروغ پا رہے ہیں. یقین ہے دونوں ممالک شراکت داری کے تمام شعبوں کو مزید مضبوط بنائیں گے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پاکستانی عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد. کہا پاکستان اور امریکہ میں معدنیات، توانائی اور انسداد دہشت گردی میں تعاون جاری ہے. امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے عزم پر قائم ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کی پاکستان کے عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد. سینٹ کام نے تہنیتی پیغام سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کیا. صدر آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم ملاقات. ایوان صدر میں ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے صدر کو یوم آزادی کی مبارکباد دی. سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان تاریخی معاہدے سے آگاہ کیا. صدر کا دفاعی معاہدے پر مؤثر عمل درآمد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو سراہا. صدر اور وزیر اعظم کی قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد. آصف زرداری نے کہا مارکائے حق نے ثابت کیا پاکستان امن کا خواہاں اور اپنے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے. کہا پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے اور علاقائی استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی ضمانت مسئلہ کشمیر کے حل میں پوشیدہ ہے. پاکستان مظلوم فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں سے یکجہتی کرتا ہے. پوری قوم بہادر افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مقروض ہے. اسلام آباد میں یادگار فتح کی شاندار افتتاحی تقریب. قومی جذبے، حب الوطنی اور دفاع وطن کے عزم کا شاندار مظاہرہ. یادگار فتح قومی تاریخ، مارکہ حق میں کامیابی، شہداء، غازیوں کی قربانیوں اور عزم کی علامت ہے. مہمان خصوصی صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تاریخی یادگار فتح کا افتتاح کیا. تقریب میں نائب وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، سروسز چیف سمیت اعلی عسکری اور سول حکام شریک ہوئے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کو یادگار فتح کا خصوصی سووینیر پیش کیا. تقریب کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، صدر، وزیر اعظم، شہداء، غازیوں کے اہل خانہ میں گھل مل گئے. لواحقین سے ملاقات میں کہا شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شہدائے مارکائے حق کے لواحقین کے سروں پر دست شفقت رکھا. واگا بارڈر پر جشن آزادی کی پروقار تقریب. پنجاب رینجرز کے جوانوں کی پریڈ. لیڈیز رینجرز بھی شانہ بشانہ. جوانوں کے قدموں کی دھمک. دشمنوں کے دل دہل اٹھے. پریڈ دیکھنے آئے عوام جذبہ حب الوطنی سے سرشار.
فضا پاکستان زندہ باد اور تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اسلام آباد میں سی ڈی اے کی جانب سے سٹی پریڈ کا اہتمام، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی خصوصی شرکت، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی تقریب میں موجود تھے۔ اسلام آباد پولیس نے پریڈ کا مظاہرہ کیا، شہریوں کی بڑی تعداد پریڈ دیکھنے کے لیے ڈی چوک پر موجود تھی۔ بلاول بھٹو کا جشن آزادی پر پاکستان کھپے کا نعرہ، ویڈیو پیغام میں کہا صرف 21 سال بعد ہم اپنی آزادی کی سینچری منائیں گے۔ حقوق کا وعدہ ان سے بھی تھا جنہوں نے پاکستان کے ساتھ جڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے اس وعدے کو اپنے آئین میں لکھا، اسے بار بار دہراتے بھی ہیں۔ محنت کی کمائی سے گھر چل سکے، نوجوانوں کو عزت کا روزگار ملے، ہر ووٹ کا احترام ہو اور ہر علاقے کو پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ملے۔ ہمارے ملک میں کوئی کاکروچ نہیں، سب انسان کے بچے ہیں۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کہتے ہیں ہمارے ہاں جینزی نہیں، اقبال کے شاہین اور جناح کے بیٹے ہیں۔ جینزی تو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اپنے ملک کو آگ لگاتے ہیں۔ سسٹم ناکام نہیں ہوا، آئین، پارلیمنٹ، جمہور اور سیاسی نظام موجود ہے۔ سسٹم تباہ ہوتا تو دنیا ہم سے دفاعی معاہدہ نہیں کر رہی ہوتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا مسائل ضرور ہیں لیکن سسٹم ناکام نہیں ہوا۔ دنیا میں کہیں امن قائم کرنا ہو تو پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم خود اپنے ملک پر یقین نہ رکھیں تو یہ نہایت نامناسب ہوگا۔ نئے صوبے بنانے کا طریقہ آئین میں درج ہے۔ نئے صوبوں کی بات کرنے والے کئی لوگ آئے، کوئی لندن بھاگ گیا، اب جو بات کرتے ہیں اگلے دن ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں۔ بحث 100 بار کریں، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔